معاصی میں طاعت کا سفینہ دے، ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے۔ پھر رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and welcome to another episode of the حقوق و آداب course. اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے، اور آپ رمضان کا جو ہے جس طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ پہلا عشرہ مکمل ہو گیا ہے، امید ہے کہ اس میں ہمارے لمحات کچھ ضائع نہیں ہوئے ہوں گے، اور اگر ایسی بات ہے کہ اگر کچھ لمحات ضائع ہو گئے یا کچھ ایسی ہمارے سے چیزیں سرزد ہو گئیں جو رمضان کے شایان نشان نہیں ہیں، تو ہم اللہ پاک سے توبہ کر کے اس نئے عشرے کی شروعات ایک نئے جذبے کے ساتھ کریں تاکہ آگے جتنا بھی وقت رہ گیا وہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ اسٹریٹ اوے آنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا، بچپن سے ہم لوگ سنتے آتے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ ایک جنگ پر گئے، تو جنگ کے بعد کیا ہوا کہ صحابہ جو ہے جنگ ختم ہو گئی، اور اب جو ہے جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان کو سائٹ پر لایا جا رہا تھا ان کے، تاکہ تدفین وغیرہ کا عمل آگے کیا جا سکے، اور کچھ صحابی ایسے تھے جو ابھی تک زندہ تھے لیکن زخمی تھے، اور ان میں سے ایک جو ہے کسی نے دیکھا کہ سامنے ایک صحابی پیاسے ہیں، تو وہ جلدی سے پانی لے کے گئیں، اور پانی ایک مطلب آپ سمجھ لیں ایک بندے کے پینے جتنا پانی تھا، تو وہ جلدی سے اس کی طرف پانی لے کے گئیں، تو اتنے میں سے کسی اور کی آواز آئی دوسرے صحابی کی کہ پانی لے کے آؤ۔ ان صحابی نے جن تک پانی پہنچا تھا انہوں نے کہا کہ اشارہ کیا مجھے چھوڑو، اس تک پانی لے کے جاؤ۔ تو اب وہ دوسرے صحابی کے پاس چلی گئیں، تو پانی لے کے ان دوسرے صحابی کے پاس لے جایا گیا۔ اب وہ جب دوسرے کو دینے لگے تو تیسرے کی آواز آئی کہ پانی پلاؤ، تو دوسرے صحابی نے بھی یہی کہہ دیا کہ مجھے چھوڑیے، اشارہ کیا کہ انہیں پانی پلائیے۔ اب جب وہ اگلے کی طرف گئے تو تب تک وہ جو ہے شہید ہو چکے تھے، تو اب وہ واپس جو پانی لے کے گیا تھا وہ جلدی سے بھاگتا ہوا آیا دوسرے صحابی کے پاس، تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے، اور بھاگتا ہوا پہلے صحابی کے پاس گیا، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ تو یہ صحابہ کا آپس میں ایثار، ایک دوسرے کے لیے ان سے جان دینے کی حد تک ایک دوسرے کے لیے قربانی اور محبت تھی۔ اور اسی طرح سے ایک بار ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام میں سے اکثر جو تھے کوئی بہت زیادہ مالدار نہیں ہوتے تھے، تو اکثر غربت کے حالات میں ہوتے تھے، تو کچھ ایک صحابہ کے گھر ساتھ ساتھ تھے، تو کسی ایک گھر میں جو ہے سری آئی، بکرے کی جو سری ہوتی ہے، بکرے کی یا کسی بھی چیز کی سری، قربانی کے جانور کی سری آئی، تو اس گھر میں انتہائی جو ہے نا فاقہ چل رہا تھا، بھوک کی حالت چل رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ شاید ہمارے جو ہمسائے ہیں نا یہ ہمارے سے زیادہ حقدار ہیں، ان کو اس کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ انہوں نے بھی سری ساتھ والے گھر میں بھیج دی۔ ساتھ والے گھر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم تو ٹھیک ہے بھوک کی حالت میں ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے ہمارے ہمسائے ہمارے سے زیادہ حقدار ہیں، وہ زیادہ مشکل میں ہوں گے۔ جس طرح سے ہم نے لاسٹ سیشن میں ہمسایوں کے حقوق بھی پڑھے، تو انہوں نے جو ہے کہا کہ شاید یہ زیادہ حقدار ہوں گے، تو ان کو بھیج دی۔ اسی طرح سے وہ سیڑھی چلتی 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 واپس اسی گھر میں آ گئی جس سے چلی تھی۔ تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹریننگ کا، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے پہنچنے کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہونے کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کی پوری زندگیاں بدل چکی تھی۔ اب ان کے لیے ان کی میں ختم ہو چکی تھی، ان کے لیے سب کچھ وہی تھا جو اللہ کا حکم تھا، اور اس کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو افضل رکھو، ان سے پیار کرو، ان کے لیے قربانی دو،
تو وہ اس طرح کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ آخر ایسی کیا چیز تھی کہ جو انہیں قربانیاں دینے پہ اکساتی تھی اور اتنی محبت وہ آپس میں رکھتے تھے، اتنی ایک دوسرے سے الفت رکھتے تھے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا دین ہمیں اس کے بارے میں احکامات دیتا ہے؟ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے عام مسلمان بھائی ہیں ان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، کہ ہمارے ساتھ ہمارے عام مسلمانوں کے، ہمارے مسلمان بھائیوں کے، جن سے ہمارا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، کوئی خونی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہمارا جو ان کے ساتھ تعلق ہے وہ دین کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارا دینی بھائی بنایا، تو عام مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں اور دین کی روشنی میں ہمیں ان کے کیا احکامات ملتے ہیں۔ تو شروع میں کروں گا اس آیت کریمہ سے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن تو آپس میں بھائی ہی ہیں، بس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور ان کو بھائیوں کی ہی طرح رہنا چاہیے، اور بھائیوں ہی کی طرح ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ اور کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر خونی رشتے کے ہمارا بھائی بنایا، ایک خاص قسم کا ان کے ساتھ تعلق ہے، ایک اسپریچول تعلق ہے، تو ان سے خاص محبت اور خاص قربانی ان کے لیے کی جائے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ اگر تمہارے بھائیوں میں سے کسی کی لڑائی ہو جائے تو آپس میں صلح کرا دیا کرو، کیونکہ ہم سب بھائی ہیں آپس میں۔ آگے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کہ آپس میں بات کر رہے ہو، الگ ہو، تیسرا بندہ نہیں ہے تو اس کی غیبت نہ کرو، اس کی برائی نہ کرو، اس کے ایسے عیب کے بارے میں نہ بات کرو جو اس میں نہیں ہے۔ اگر ہے تو مطلب اگر ہے بھی نہیں بھی ہے تو اس کے بارے میں آپ اکیلے بیٹھ کے اس کے نہ ہوتے ہوئے بات نہ کریں۔ تو اگر تو اس میں وہ عیب ہے تو آپ غیبت کر رہے ہیں، لیکن اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے تو آپ اس پہ بہتان لگا رہے ہیں۔ مطلب ایک تو غیبت کی اور پھر آپ نے اس پہ بہتان لگایا، کیونکہ آپ نے جو بات یہاں بیٹھ کے کی اس کی کمر کے پیچھے، تو وہ تو اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں، تو آپ نے کسی دوسرے کے سامنے اس پر بہتان لگایا، تو اس سے بچا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک جگہ جو ہے مسلمان بندوں کی جو ہے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بتاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے نرم اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے، کہ مسلمان آپس میں نرم ہوں گے، محبت کریں گے، ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کریں گے، لیکن کفار کے سامنے جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جو اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کے سامنے مسلمان جو ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے غصے والے ہوتے ہیں ان کے لیے، تاکہ وہ دین کی طرف غلط آنکھ سے نہ دیکھیں، مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں، ہماری اسلامک دار کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپس میں مسلمان محبت کرنے والے ہیں اور کفار کے لیے سخت ہیں۔ اور اقبال اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کہ آپس میں تو ہم ریشم اور پھول کی پتیوں کی طرح نرم ہیں، ایک دوسرے کے لیے خوشبو بھی دیتے ہیں اور اس کو فائدہ بھی دیتے ہیں، لیکن اگر رزم حق و باطل ہوگی تو مسلمان ہی فولاد کا بن جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ کمزور مومن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ اسی طرح سے آگے جو ہے مسلمانوں یعنی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں قرآن مجید کی دیکھیں متعدد آیات سے یہ احکام ملا کہ ہم نے آپس میں محبت سے رہنا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، مروت کرنی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ اب ایک اور چیز کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جیسے جو ہے ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اے مخاطب، تو مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے سے رحم کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے سے محبت و تعلق اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں ایسا پائے گا جیسا کہ بدن کا حال ہے۔ جب بدن کا کوئی عضو دکھتا ہے تو بدن کے باقی اعضاء اس ایک عضو کی وجہ سے دوسرے کو بلاتے ہیں اور پکارتے ہیں، اور بیداری اور درد میں سارا جسم شریک رہتا ہے، کہ جیسے اگر آپ کی فنگر میں درد ہے تو آپ کے پورے جسم میں فیل ہوتا ہے،
یہاں سے درد کے جو نیورونز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں آپ کے برین کو انفارم کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو فیلنگ جنریٹ ہوتی ہے درد کی، تو آپ کے پورے جسم میں ایک جو ہے فیلنگ ہوتی ہے کہ ہاں کسی حصے میں درد ہے اور پورا جسم تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک جگہ پہ چوٹ لگ جائے، کوئی سویئر چوٹ لگ جائے، تو پورا جسم تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایسے ہیں کہ کسی ایک پر بھی اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے، کسی ایک پر کوئی مشکل آئی ہوئی ہے، کسی ایک پر اگر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں یا اس کو تکالیف دی جا رہی ہیں، تو ساری امت مسلمہ کو اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر آج یہ ہمیں نہیں ہو رہی، ہم دنیا کے ایسے حصوں میں اگر یا اپنے ملک کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں اور ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہم ان کا مداوع کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جو ہمارے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق دیا، جتنا اقتدار دیا، ہم اس کی کوشش نہیں کرتے، تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مومنوں کی یہ نشانی بتا رہے ہیں کہ کسی کو بھی تکلیف ہو تو یہ پورا جسم تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم آج اس جسم کی طرح نہیں تڑپ رہے تو کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کریکٹرسٹکس بتا کے گئے تھے ویسے مومن رہے ہی نہیں ہم، کہ ہم آج ایک جسم ہی نہیں رہے، کہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے، کسی بھائی کے لیے ہمیں ایک جلن، ایک تڑپ ہی نہیں ہے ہمارے اندر کہ وہ مشکل میں ہے۔ تو اس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر، کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے اور ایک ہمیں قوت بنا دے، اور ایسی قوت بنا دے کہ وہ پوری دنیا پر غالب رہے اور کسی کی اتنی ہمت نہ ہو کہ کسی بھی حصے میں مسلمانوں پر وہ ظلم کر سکے، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا یہ ایک جسم کی مانند ہے، ان کے نبی ان کو ایک جسم کی طرح قرار دے کے گئے ہیں، اور اللہ نے انہیں آپس میں بھائی بنایا، یہ برداشت ہی نہیں کریں گے کسی اور کے اوپر ظلم کیا جائے۔ آج ہم اپنی پرسنل اس کے اوپر زندگیاں گزارنے لگ گئے ہیں کہ بس میں ٹھیک ہوں تو بس ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اب جیسا کہ فرمایا مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، تو اس کے بارے میں ایک بڑی اہم حدیث ہے کہ ہر مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا نہ مسلمان خود دوسرے مسلمان پر ظلم کرے اور نہ دوسروں کا مظلوم بننے کے لیے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ اسٹریٹ فارورڈ ہمیں لفظ ملتے ہیں۔ اور نہ اس کو ذلیل و حقیر سمجھے، کسی کو اس کے پروفیشن کی وجہ سے، کسی کو اس کی پوزیشن کی وجہ سے، اس کو اس کی ذات پات کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 دفعہ اشارہ کر کے فرمایا، تقویٰ صرف ظاہری اعمال میں منحصر نہیں بلکہ اصل تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر عند اللہ کوئی معزز و مکرم بن سکتا ہے، کوئی جو ہے اللہ کے قریب بڑا بن سکتا ہے، مکرم بن سکتا ہے، عزت والا بن سکتا ہے۔ کیا خبر جس کو تم ظاہری اعمال کے لحاظ سے قابل تحقیر سمجھتے ہو، جس کی تم بےزتی کرتے ہو یا جسے تم اس کے ظاہر کی وجہ سے برا سمجھتے ہو، وہ تقویٰ سے معمور ہو اور اللہ کے نزدیک معزز و مکرم ہو۔ اس لیے کسی آدمی کو جہنم میں لے جانے کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور اس کی تحقیر کرے۔ بڑی ہی اہم بات ہے کہ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کیا جائے، اچھا گمان کیا جائے، اس کے ظاہر کے اوپر اس کو جج نہ کیا جائے۔ اور ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے کہ فلاں نیک ہے، فلاں گناہ گار ہے، یہ جہنم میں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی آدمی کو جہنم میں لے جانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ دوسرے کو سمجھتا ہو کہ یہ گناہ گار ہے، یہ برا آدمی ہے، یہ برا شخص ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی تحقیر کرے، اس کی بےزتی کرے۔ تو اس کا انتہائی درجے اس کے جو ہے بچا جائے کہ کسی کی بےزتی نہ کریں، ہم کسی کی تحقیر نہ کریں، کسی کو ذلت نہ پہنچائیں۔ اور مسلمان کی چیز دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، یعنی اس پر دست درازی حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کا مال بھی، اور اس کی عزت و آبرو بھی۔ کہ کسی کی عزت پر ہاتھ اٹھانا، کسی کے مال پہ جو ہے قبضہ کر لینا، کسی کو مار دینا، کسی کا خون کا جو ہے حق نہ اس سے لے لینا، تو یہ سب جو ہے فرمایا یہ دوسرے مسلمان کے حرام ہے آپ کے اوپر، تو ان سے بھی بچا جائے۔ اب ایک اور چیز کہ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے، وہی چیز نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔
آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اپنے لیے تو ہماری پریارٹیز ہمارے سٹینڈرڈ بہت ہائی ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس جیسے ہیں ٹھیک ہے، ان کو جو بھی دے دیں گے ٹھیک ہے، میرا اپنا سٹینڈرڈ مینٹین رہنا چاہیے، میرے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہ ہو، میں اپنے لیے تو لگژریز اکٹھی کروں گا، اپنے لیے کمفرٹ زون رکھوں گا، لیکن باقیوں کی خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائیوں کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے تو اپنے بھائیوں کی بھی عزت کریں۔ اگر آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو خوش رکھیں، آپ کو کرٹیسائز نہ کیا کریں، آپ کو تنگ نہ کیا کریں، تو آپ اپنے بھائیوں کو بھی ایسا ہی کریں۔ سب کو، جیسے پہلے بھی بات ہو چکی کہ اگر سب کو یہ فکر ہوگی کہ میں نے دوسروں کو کمفرٹ میں رکھنا ہے، میں نے دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو کسی کو کمفرٹ مانگنے کی، کسی کو حقوق مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اب ایک اور چیز جو اسی تناظر میں کہنا ضروری ہے کہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے کوئی اور انکمفرٹیبل یا ان سیف فیل نہ کر رہا ہو۔ ایک جگہ میں نے لکھا ہوا پڑھا کہ آپ میں اور اس گلی کے کتے میں کیا فرق ہے جس کی وجہ سے ایک عورت کو بچ بچ کے اور ڈر ڈر کے جانا پڑے۔ انتہائی جو ہے سخت الفاظ ہیں، لیکن بات تو ایسی ہی ہے کہ اگر میری وجہ سے کسی کے گھر والے، کسی کی ماں بہن ان سیف ہے، تو میں تو ایک گرا ہوا شخص ہوں کہ میں بجائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی بنایا ہے، ہم ان کی پراپرٹیز کا، ان کی عزت کا، ان کے گھر والوں کا خیال رکھیں، ان کو سیکیورٹی دیں، بلکہ ان کی وجہ سے، میری وجہ سے ان کے گھر والے ان سیف ہوں، ان کی عزت ان سیف ہو، کتنی ہی تذلیل والی بات ہے یہ۔ تو ہمیں آج کل جو ہے لڑکوں کے گروپس میں اور لڑکوں کی پرائیویٹ لائف میں اس چیز کا، لڑکیوں کی بھی پرائیویٹ لائف میں ہمیں اس چیز کا دھیان کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی ان سیف نہ ہو، مختلف قسم کی غلط نظروں سے لوگوں کو نہ دیکھا جائے، اور اس طرح کے جو ہے سوسائٹی میں چیزیں ہو رہی ہیں تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے تو لوگوں کو سیکیورٹی دینی تھی، ان کو سیف کرنا تھا، بلکہ ہم ہی ان کی عزت و آبرو اور ان کے جان مال کے دشمن بن گئے۔ مسلمان ہو کے مسلمان کی عزت و آبرو اور دوسرے انسانوں کی عزت آبرو کے ہم دشمن بنے ہوئے۔ اور اسی طرح سے دوسروں کے گھر والوں کو بھی اپنے گھر والوں کی طرح عزت دیں۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کو عزت ملے، آپ کے گھر والوں کا رسپیکٹ ہو، آپ کسی پبلک پلیس پہ ہیں، تو دوسروں کو بھی وہی کمفرٹ لیول دیں، وہی عزت دیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کو ملے۔ اس کے بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے کوئی گناہ کرتا ہے یا کوئی زنا کرتا ہے یا کوئی برا کام کرتا ہے کسی اور کے ساتھ، یا اس پر بد نظری کرتا ہے یا کچھ بھی اس کے ساتھ برا کرتا ہے، تو وہ دوبارہ اسی کے گھر والوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ اس نے ظلم کیا اور اللہ اس کو سزا دیں گے۔ تو اس سے جو ہے بچا جائے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے مسلمان جو ہمارے بھائی ہیں ان میں سے بڑوں کا احترام کیا جائے اور چھوٹوں پر شفقت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء کے حق کو نہ پہچانے، وہ میری امت میں سے نہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس میں بڑوں کا احترام کیا جائے، جو ان کے حقوق ہیں ان کو دیے جائیں، ان کی عزت کی جائے۔ ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے پیرنٹس کے جو دوست ہیں یا ویسے جو عام مسلمانوں میں ہمارے سے بڑے ہیں، ان کی رسپیکٹ کی جائے، ان کو عزت دی جائے اور ان کی تکریم کی جائے۔ اور جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے، رشتہ دار ہیں یا نہیں ہیں سب سے محبت سے پیش آیا جائے، ان کو جو ہے شفقت کی جائے ان کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے آج کل جو ہے ایک عجیب قسم کا رواج آیا ہوا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں علماء کی رسپیکٹ کم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ مولوی کہہ کے بس کسی کو بھی جو ہے کچھ بھی بول دیتے ہیں اس کے بارے میں، اور کوئی اس کی عزت کا خیال نہیں، کوئی اس کی جو ہے تکریم کا خیال نہیں، جبکہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ علماء کی عزت کرو، علماء کو اپنے سروں کا تاج سمجھو، کیونکہ ان کے ذریعے آپ تک دین پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا، انہوں نے دین پڑھا، اپنی پوری زندگیاں کھپائیں، اس کو سیکھا، اس کے لیے سیکریفائس کیا، اور وہ آپ لوگوں تک دین پہنچا رہے ہیں، میرے جیسے لوگوں تک جن کے پاس پوری زندگی ہم باقی چیزوں میں گزار دیتے ہیں، اور ہماری پڑھائیاں ہماری پرائیورٹیز پہ ہوتی ہیں، ہماری جابز ہماری پرائیورٹیز پہ ہوتی ہیں۔ یہ علماء ہی تو دین سیکھ کے ہمیں جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھاتے رہتے ہیں اور ہم تک دین پہنچاتے ہیں، اور اگر ہم ان کی عزت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ناشکری پہ ہو سکتا ہے اس نعمت سے ہی ہمیں جو ہے آگ کر دے۔ تو اس کا جو ہے بڑا دھیان کیا جائے، اور اسی طرح سے مسلمان کو ایذا نہ پہنچائی جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور بے دینی ہے، اور قتل کرنا کفر ہے۔ کہ کسی کو تکلیف دینا تو دور کی بات، اس کو گالی تک نہیں دینی چاہیے، کہ اس کو گالی دینا بے دینی کی علامت ہے۔ گالی بالکل کسی کو نہ دی جائے۔ ایک تو ویسے ہی جو ہے اخلاقیات کے خلاف ہے کہ آپ کیوں کسی کو گالی دیں گے، کیوں کسی کی فیملی کو برا کہیں گے، کیوں کسی کو برا کہیں گے، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دلوں کا حال میں جانتا ہوں، تم کسی کو کچھ نہ کہو۔ ذرا سی بات ہوتی ہے، کہیں موٹر سائیکل ذرا سا لگ گیا، کہیں کسی تھوڑا سا کوئی گر گیا، یا کوئی جاتے ہوئے کسی کا شولڈر لگ گیا، یکدم گالی نکلتی ہے۔ تو اس سے خاص طور پہ بچا جائے کہ کسی کو گالی نہ دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بے دینی کی علامت ہے۔ اور کسی کو قتل کرنا کفر ہے، گویا کسی نے کسی کو قتل کر دیا ناحق بلا وجہ تو اس نے کفر کیا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا جاتا ہے کہ ایک بندے کو قتل کر دینا پوری انسانیت کو قتل کے برابر ہے۔ تو اس سے بچا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک آداب سکھائے ہیں، ہمیں اچھا بنایا آپس میں، جیسے قرآن کی آیات ہمیں کہہ رہی ہیں کہ ہم آپس میں محبت کرنے والے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو سیکیورٹی دیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کو کمفرٹ پرووائڈ کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو مشکلات پہنچ رہی ہوں۔ اور ایک اور چیز کہ کسی مسلمان کو مشکل میں دیکھ کر خوش نہ ہوا جائے۔ ہاں اس کو تو میں نے کہا تھا، اب صحیح ہو رہا ہے اس کے ساتھ، میں نے تو ٹائم سے سمجھایا تھا، اچھا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اس کی حرکتیں بھی تو ایسی ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے خوش نہ ہوا جائے۔ کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، اس حدیث کو یاد کریں کہ اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے۔ آپ کو بھی درد ہو، آپ جو اس کی جا کے تکلیف کو ختم کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے نجات دے دے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے، کیونکہ تم اس پہ ہنس رہے تھے، تمہیں خوشی ہو رہی تھی کہ اسے اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ اور اب جو ہے میں کچھ خلاصہ عرض کر دوں کہ مسلمانوں کے حقوق کیا کیا ہیں، کچھ ایڈیشنل باتیں اور جو کچھ پیچھے ہو چکی بس بلٹ پوائنٹس میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا جاتا ہوں۔ کہ مسلمان کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ جب بھی سلام کرے اس کا سلام کا جواب دیا جائے۔ اگر اس کو چھینک آئے، جب وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے۔ اگر شرعی یا جسمانی عذر نہ ہو تو اس کی دعوت قبول کی جائے۔ اگر آپ کو کہیں دعوت پہ بلایا جائے تو دعوت قبول کی جائے۔ اگر وہ ہدیہ دے تو اس کا ہدیہ قبول کرنا چاہیے۔ بیمار کی عیادت کرنی چاہیے اور بیمار کی بیمار پرسی کرنی چاہیے اگر وہ بیمار ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا جو جس دن کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے پورے دن فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور بھی اس کی بہت فضیلت ہے۔ تو کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائے، اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جایا جائے اور جنازہ پڑھنا، کفن دفن کرنا اس میں شامل ہوا جائے۔ ہمیشہ مسلمانوں کی خیر خواہی کی جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کے درمیان کوئی نزاع اور جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دی جائے۔ یہ ایک بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی افضل عمل ہے کہ کوئی دو بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں تو آپ درمیان میں انٹرفیئر کریں اور ان کی جو بھی کنفیوژنز ہیں ان کو ختم کروا کے ان کی صلح کرا دیں۔ اور اسی طرح سے کسی کی غیبت نہ کی جائے، جیسا کہ کہا گیا کہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے غیبت کرنا، تو اس سے بچا جائے۔ کسی کا تانا نہ دیا جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے تانے نہیں برداشت کر سکتے اور ان کی دماغ میں سٹریس اکٹھا ہوتا جاتا ہے، وہ ڈپریشن ہو جاتا ہے، انہیں انگزائٹی ہو جاتی ہے لوگوں کی باتیں سن سن کے۔ ہر کوئی جو ہے نا نارمل کنڈیشنز میں نہیں ہوتا، تو ایسے بلا وجہ کسی کو تانے نہ دیے جائیں، اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اور اگر آپ کی کوئی نیگیٹو بات اس کے ذہن پہ اوپر کوئی بلیک ڈاٹ چھوڑ گئی اور آگے زندگی میں اس کو مشکل ہوئی، ہمیشہ آپ کو گناہ ہوتا رہے گا کہ آپ کی وجہ سے وہ اس ڈپریشن کے فیز میں گیا تھا، یا آپ کی تانوں کی وجہ سے، آپ کی تحقیر کی وجہ سے وہ جو ہے اپنے آپ کو ڈاؤن ٹروڈن سمجھنے لگ گیا تھا۔ اور اسی طرح سے کسی کی تذلیل نہ کی جائے، کسی کی تحقیر نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو عزت دی ہے تو آپ بھی عزت دیجیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے ہمیشہ بس کبھی کسی کو رگڑ دیا پکڑ کے، کبھی کسی کی بےزتی کر دی، تو اس سے بچا جائے۔ بلکہ ہماری کوشش یہ ہو کہ سب کو عزت دیں کہ اللہ نے انہیں انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا، ہمارا بھائی بنایا۔ اور اسی طرح سے کہ مسلمان کی پردہ پوشی کی جائے، اس کے عیبوں کو چھپایا جائے۔ اگر کوئی آپ کو بری بات اس کی پتہ چل گئی ہے تو ہو سکتا ہے وہ پتہ نہیں کن کنڈیشنز میں ہے، اگر بری بات اس نے گناہ بھی کوئی کیا، کچھ بھی کیا، آپ چھپا دیں۔ فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے، اس کی کوئی بات چھپا لیتا ہے، کوئی بات
لوگوں سے چھپا لیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی جو ہے کوئی بات چھپا لیں گے، اس کے گناہ لوگوں سے چھپا لیں گے. تو اس چیز کا خاص خیال کیا جائے. اب عام طور پہ آج کل ایک چیز سوشل میڈیا پہ بڑی ایک نیگیٹو ٹرینڈ چلا ہوا ہے، جس کے بارے میں تھوڑی سی اویئرنیس دینا چاہوں گا کہ لوگ آج کل کوئی کسی کی ایسی مذاق اڑانے والی ویڈیو یا کسی ایسے کام کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ مل جائے کہ بس میں اسے لگاؤں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اور لوگ اس پہ ہنسیں. ایسے جو تھوڑے سے جسے کہہ سکتے ہیں اب نارمل تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ جن کو بہت زیادہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس موقع پہ کیا کرنا ہے، تو لوگ ان کو الٹا ایسے ویڈیوز بنا کے اور ان کو ایسے حالات میں لے جا کے لوگوں کے سامنے تماشا بناتے ہیں. آپ سب نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہر کچھ دنوں بعد میمز میں کوئی ایک چیز آئی ہوتی ہے اور اس کا مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ جس کی وہ ہوتی ہے، جس سے وہ غلطی سرزد ہو گئی ہوتی ہے، یا کوئی ایسی اس نے مذاق میں یا کوئی ایسی حرکت کر دی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے پریشانی میں ہوتا ہے کہ میرا پوری دنیا مذاق اڑا رہی ہے. تو اس سے دھیان کیا جائے آپ اس طرح کے کام میں شامل نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کسی کو شرمندگی ہو، کوئی پریشان ہو، کسی کو تکلیف پہنچے. اور اسی طرح سے کہ آج کل ہمیں کسی کی کوئی بری بات پتہ چل جائے، ہم نیوز چینل والے بن جاتے ہیں اور اس کی وہ بات کی اشاعت کر دیتے ہیں جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے. تو لوگوں کی برائیوں کو چھپایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کسی مسلمان کی تکلیف کا مداوع کرے گا، اس کو کسی دکھ سے نکالے گا، اس کی کوئی پریشانی ختم کرے گا، قیامت کے دن جو سب سے مشکل دن ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایک کوئی مشکل آسان کر دیں گے. کوئی اس کو جو ہے نا کہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت روائی کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف اور مصیبت دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرے گا، اور جو کوئی مسلمانوں کی پردہ دری کرے گا، مسلمان کی پردہ دری کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ دری فرمائیں گے. تو ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن بن گئی ہے، کوئی پلان کر رہا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا، کوئی کسی پہ ظلم کرنے کا پلان کر رہا ہے، کوئی ایسی چیز جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، کوئی ایسا کام پلان کر رہا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا، تو خیر کی نیت سے، لوگوں کو اس سے بچانے کی نیت سے آپ اس کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں. لیکن کبھی بھی اس نیت سے کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے یا بات اچھلے گی، مجھے بھی واہ واہ ملے گی کہ میں نے کیا بہترین کام کیا، اس کے لیے مسلمان کی تحقیر نہ کریں. اور مسلمانوں کی، اپنے بھائیوں کی آپس میں مدد کی جائے، اور ظالم ہو تو اس کے ظلم کو روکنا، اگر مظلوم سے ہو تو اس کے پناہ دینا، ظالم کے ظلم سے اس کو، اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو امن دی جائے، اس کو بچایا جائے. اور اگر کوئی چھوٹی سی چیز آپ سے مانگ لے تو پوری کوشش کریں کہ اگر آپ اس کا سوال رد نہ کریں. اگر آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، کوئی اس نے نمک مانگ لیا ہے، کوئی بال پوائنٹ مانگ لیا ہے، کوئی چیز مانگ لی ہے، تو آپ حد الامکان کوشش کریں کہ اس کو منع نہ کریں بلکہ اس کو عطا کریں. اللہ تعالیٰ کو دینے والے لوگ پسند ہیں. اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ و عمل سے کسی مسلمان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اگر ہم انہیں اڈاپٹ کر لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں، اگر ہم انہیں اڈاپٹ کر لیں تو ہم ایک بڑے اچھے انسان بن جائیں گے، اور لوگ ہمارے ساتھ رہنا پسند کریں گے، لوگ ہمارے ہمسائے بننا پسند کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کریں گے، ہم سے دوستی کرنا پسند کریں گے، ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا پسند کریں گے، کیونکہ ہم ان کا خیال رکھتے ہیں. تو اب جیسے آج مسلمان بھائیوں کے بارے میں بات ہوئی، اگلے کسی سیشن میں ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ جو نان مسلمز ہیں ان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اگر مسلمان نہیں ہیں تو بس ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں، بلکہ غیر مسلموں کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں. تو ان کے بارے میں بھی ہم آگے کسی سیشن میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا پڑا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی ہوئی، کمی کوتاہی ہوئی، اللہ پاک مجھے معاف فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا، سننا، پڑھنا سب قبول فرما لیں اور عمل کی توفیق عطا فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قریب